اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ مجدد دین ملت الشام امام احمد رضا خان حاضر بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بڑھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پسند کرے، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کرے، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف مائل ہو، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ سیاہکاروں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت میں اللہ نے دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر وہ آتے ہیں تو ان کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، یقیناً وہ آخرت میں نقصان اور خسارے والوں میں سے ہی ہوں گے۔ تو نجات اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو قبول ہے، جو نجات کا ثابت ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اس سے پہلے اسی آیت مقدسہ کے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کا وہ دوسرا دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور یقیناً وہ گیا آخرت کے دن نقصان اور خسارے والوں میں سے ہی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مذہب اسلام کیا ہے؟ مذہب اسلام وہ ہے جو مصطفیٰ جاری رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو کچھ لے کر کے آئے، اور انہوں نے اپنی امت کو جو کچھ تعلیم فرمایا اسی پر عمل پیرا ہونے کا نام مذہب اسلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم نے وہ سارے مذہبی عقائد اور نظریات کو بیان فرمایا، اور پھر اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض رسالت سے بھی بہت سارے عقائد اور نظریات اللہ نے ہم تک پہنچائے۔ تو ما جاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے ساتھ لے کر کے آئے اسی کا نام دین ہے، اسلام ہے، اسی کے ماننے کو ہی مسلمان کہا جاتا ہے، اس کے ماننے والے کو ہی مسلمان کہا جاتا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو نزول قرآن کے زمانے ہی میں بہت سارے نظریات اور خیالات کے لوگ موجود تھے، 5 قسم کے مذاہب حضور کے زمانے ہی میں موجود تھے، یہود و نصارہ، مشرکین، بعثت کے منکرین اور منافقین، اس طرح 5 نظریات رکھنے والی قومیں اور فرقے موجود تھے حضور ہی کے زمانے میں۔ قرآن
اور پھر آگے فرمایا کہ اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کا دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ضیاءکاریوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ عزیزان ملت اسلام، یہاں پر غور کریں کہ حضور کے زمانے کے لیے 4 نظریات رکھنے والے لوگ قومیں موجود تھیں، فرقے موجود تھے، مذاہب موجود تھے، لیکن انہیں بھی تفریق پیدا کرنے کے لیے قرآن میں اللہ نے یہ اس مسلمان کون ہے، منافق کون ہے، مشرک کون ہے، بعثت کا منکر کون ہے، قیامت کا منکر کون ہے، ان سب کا رد فرمایا۔ ان الگ الگ طریقے سے اللہ نے ان کا رد فرما دیا اور آگاہ فرما دیا کہ یہ سارے عقائد اور نظریات غلط ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان رسالت سے بھی ان کا رد بنی احادیث میں موجود ہے۔ اس طریقے سے مذہب اسلام یعنی مسلمانوں کے عقائد اور نظریات ہی الگ ہو گئے اور منافقین کے نظریات ہی الگ ہو گئے، مشرکین کے نظریات ہی الگ ہو گئے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکرین بھی حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور ہی کے زمانے میں مسیلمہ ابن کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جبکہ حضور موجود تھے۔ حضور کی حیات ظاہری کی بھی اس کا نبوت کا اعلان کرنا اس بات کی تحقیقی دلیل ہے کہ حضور کے زمانے کی بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے کے منکرین بھی موجود تھے۔ تبھی تو مسیلمہ ابن کذاب نے چھوٹا موٹا لشکر نہیں، 3 لاکھ تک کا تعداد کا لشکر تیار کر لیا، مسلمانوں کی مخالفت میں، حضور کی مخالفت میں، اور اس نے اپنے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا حضور کے زمانے میں۔ حضور نے ایک لشکر اس کی طرف روانہ فرمایا تھا، ابھی وہ لشکر مدینہ سے باہر ہی نہیں ہوا تھا کہ حضور کا کہ جو ہے وصال ہو گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو حضور کے اس روانہ کردہ لشکر کو آپ نے واپس
پر ناراضگی کا اظہار بھی کیے اور مجلس سے اٹھ کر کے بھی چلے گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی جو نگاہیں دیکھ رہی تھی وہ نگاہیں اس بات کو بہت سارے صحابہ نے دیکھ نہیں پایا، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ جس لشکر کو مسیلمہ ابن کذاب کے مقابلے میں بھیجا تھا وہ فتح و کامرانی حاصل کر کے اور مسیلمہ ابن کذاب کو جہنم رسید کر کے واپس آ گیا، اور ادھر مالکین زکات کا بھی فکرہ ختم ہو گیا، اور جو لوگ زکات کا انکار کر کے اسلام سے خارج ہو گئے تھے پھر وہ تاریخ ہو کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی بھی مسیلمہ ابن کذاب کا فتنہ اٹھا، اور جیسے ہی مثال فرمایا مالکین زکات کا فتنہ اٹھا، اور یہ فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، لگاتار بڑھتا ہی چلا گیا، کیونکہ صحابہ اکرام کا پاک اور پوتر زمانہ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور عقائد میں اتنی خرابی ان میں نہیں پیدا ہوئی، اگر کوئی خرابی پیدا ہو بھی جاتی فوراً سیکھاٹ راوی اور سیکھاں اور مضبوط علم والے موجود تھے، اور خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، فوراً دریافت کر لیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اور جب تابعین کا زمانہ آیا اس میں فتنے اس قدر فتنے جنم لیے، اس قدر فتنے جنم لیے، اللہ اکبر، بہت سارے فتنے اس وقت جنم لیے، اور دیکھیں اسلام کی جو شبیہ تھی اس کو بگاڑنے کے لیے مختلف نظریات کے لوگ پیدا ہوئے، لیکن منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ ایمان والے نہیں، اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن قرآن میں آپ قرآن پاک اٹھارے اور سورہ بقرہ پڑھے اور پہلے ہی سفتے میں پورے 18 آیتیں منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو زبانی طور پر مسلمان کہا کرتے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور حضور کے ساتھ جہاد بھی جایا کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، بے شک نماز پڑھنے کے باوجود اور سب کچھ کرنے کے باوجود ان کو اللہ نے ایمان والا ہونے سے منع فرما کر دیا، رد فرما دیا، ان کے ایمان کی نفی فرما دی، اور کہا کہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، وہ تو زبانی طور پر ایمان والے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ہرگز وہ ایمان والے نہیں، لیکن منافقین نے تفریق کر دی، یہ نام کے جو مسلمان تھے یہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہوں گے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں ان کا نام لے کر کے مسجد نبوی سے باہر کیا، اور ان کا نام لیا، اے فلاں ابن فلاں تو منافق ہے باہر نکل جا، اے فلاں ابن فلاں تو منافق ہے باہر نکل جا، اپنی مسجد سے نکال دیا۔ احادیث میں موجود ہے تقریباً کئی تعداد درجنوں کی تعداد میں حضور نے ان منافقین کو چن چن کے نام اور ان کا نام، اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کے اٹھایا۔ جب حضور اٹھا رہے تھے، اٹھنے والوں میں بہت سارے کے رشتے دار بھی وہاں پر موجود تھے جو ایمان والے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کو معلوم ہوا کہ یہ پکا مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، بھتیجا اڑتا اپنے چاچا کو دھکے لگا کے باہر کرتا، بھائی اڑتا اپنے سگے بھائی کو دھکے لگا کر کے باہر نکلتا، اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک منافق چھپ کے بیٹھا تھا، ایک صحابی نے دیکھ لیا جو دور کے رشتے دار تھے، اور جب دیکھا کہ چھپ کے بیٹھا اٹھ نہیں رہا ہے، یہ فوراً کھڑے ہوئے اور اس کی تالی پکڑ کر کے کسی اٹھنے میں لے گئے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ باہر نکلنے سے انکار کیا تو دو لوگوں نے ہاتھ پکڑا اور پھر بھی ایک اس کے پیر پکڑے، جس طرح کسی بوڑھے کو ہلا ہلا کر کے باہر پھینکتے ہیں، صحابہ نے ایسے ہی ان منافقین کو مسجد نبوی سے باہر پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ حضور کا زمانہ پاک ہے، اور یہ منافقین کو مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے تاکہ امتیاز پیدا ہو جائے، تفریق پیدا ہو جائے، جو نام کے جو مسلمان اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے تاکہ یہ خالص مسلمانوں کا گروہ رہے، اور اس میں بھی یہ ناپاک قسم کے نام نہاد مسلمان داخل ہو کر کے ان کے عقائد اور نظریات پر کالی ضربیں نہ لگائے اور ان کا عقیدہ صحیح سلامت رہے، اس لیے نکالنے کی ضرورت پڑی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ منافقین نازل فرما کر کے ان نام کے مسلمانوں کا پردہ فاش فرما دیا، اور مسلمانوں سے بڑی خود اللہ رب العزت
طریقے سے 8 بڑے بڑے فرقے چلا لیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں جو ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت على 70 ملة تفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، اور حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. 72 فرقوں میں بنی اسرائیل بڑی ہوئی تھی. یہودیوں کے 72 فرقے موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں. ان کے درمیان مختلف اختلافات ہیں، مختلف اختلافات آتے. حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلہم فی النار، سب کی سب فی النار، جہنمی ہوگی، الا ملۃ واحدہ، لیکن ایک گروہ ہوگا جو جنتی ہوگا، صرف ایک جماعت ہوگی. 73 فرقے اس امت کے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ اکرام کا کمال دیکھیے، حضور سے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ وہ 72 فرقے جو جہنمی ہوں گے وہ کون کون سے فرقے ہیں. اس لیے سوال نہیں کیا کہ کس کس فرقے کے نظریات کو وہ یاد رکھتے، کس کس فرقے کے عقائد اور نظریات کو وہ یاد رکھتے، کس کس فرقے کا نام یاد رکھتے. اس لیے صحابہ اکرام نے عقل مندی دکھائی اور حضور سے یہ سوال کیا، قالوا ما هي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا وہ کون سا ہے؟ ہمیں 72 سے کچھ لینا دینا نہیں. جو جنتی فرقہ ہے اس کی نشاندہی بتائیے، اس کی علامتیں بتائیے، تاکہ ہم تمام فرقوں سے آنکھ بند کر کے جنتی فرقے ہی بھی ہم بیٹھے لگے رہے، اسی کی طرف ہماری نظر ٹکی رہے، ہم دوسرے فرقوں کی طرف نظر نہ اٹھائے. بس ہمیں دوسرے 72 فرقوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بتائے. اس لیے نہیں پوچھا کہ 72 فرقوں کے عقائد کو یاد رکھنا، ان کے ناموں کو یاد رکھنا یہ مشکل تھا، ہمارے لیے مشکل تھا. اس لیے ہمارے فائدے کے لیے حضور نے اور صحابہ اکرام نے ان 72 فرقوں کے بارے میں نہیں پوچھا، صرف جنتی فرقے کے بارے میں سوال کیا. اور بات یہ یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جنتی فرقہ وہ ہے جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر رہنے والا وہی جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے بہت پہلے ان فرقوں کی جو پیدا ہونے والے تھے اس امت میں خبر کر دی. اس کے بعد اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھنا، فرقوں کا شمول دیکھیے کیسے ہوتا ہے. معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، اس میں جبریہ فرقہ پیدا ہوا، قدریہ فرقہ پیدا ہوا، عدلیہ ہو گیا، لاریندیہ ہو گیا. اس طریقے سے مختلف فرقے ذات پیدا ہوئے اور خود معتزلہ میں 20 فرقے نکلتے ہیں اور شیعوں میں 22 فرقے نکلتے ہیں. نجاریہ ایک فرقہ جنم لیا. اس طریقے سے مختلف نظریات کے عقائد اور نظریات عقائد پر جو ہے بگاڑنے کے لیے فرقے پیدا ہو گئے. حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہے ان کے زمانے میں ابو علی جبائی پیدا ہوا جو معتزلہ فرقے کا بانی ہے. تو اس دور میں اس نے اپنا ایک الگ ہی عقیدہ کر دیا، عقائد میں تفریق پیدا ہوئی اور جب یہ تفریق پیدا ہوئی تفصیل لے جانا نہیں چاہتا میں اختصار کے طور پر اپنے جو ہے مذہب پر آنے کی میں کوشش کروں. یہ تو بڑی تفصیل ہے، فرقہ حاجات کو جو ہے بیان کرنے میں لمبا وقت لگتا ہوگا. یہ معتزلہ ہے، جبریہ ہے، قدریہ ہے، اس
معتزلہ بندوں کے افعال کا خالق بندے ہی کو بتاتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے۔ اور بھی بہت سارے عقائد اور نظریات میں معتزلہ فرقے نے اختلاف کیا، اور اس وقت حضرت ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی نے اللہ رب العزت نے ایسے بندے مجاہد کو پیدا کیا۔ جب مسائل میں عقائد میں اختلاف ہو، اور اس سے پہلے دیکھے غیر مقلدین کا وجود ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ نظریات عام ہوتے ہیں کہ بھائی قرآن ہے، حدیث موجود ہے، اب جس کے قرآن سب جب موجود ہے، قرآن میں جسے جو سمجھ لیا اس کے حدیث پر عمل کر لے۔ یہ غیر مقلدین کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اور انہوں کا ایک نظریہ تھا کہ کسی کو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کسی صحابی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، قرآن موجود ہے، قرآن پڑھے اور جو کچھ سمجھ میں آیا اسی کے مطابق عمل کر لے۔ تقلید کے منکرین پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تمیز پیدا کرنے کے لیے تقلید مقلدین غیر مقلدین بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے تھے۔ اس وقت تمیز کی ضرورت پیش آئی کہ تمیز پیدا ہو جائے کہ مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی، تو ان کے لیے ایک نام دے دیا۔ اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا فرمایا، امام شافعی کو پیدا فرمایا، امام مالک کو پیدا فرمایا، امام حنبل کو پیدا کیا۔ تو ان چار ائمہ حضرات چل لیے اور اسلام اب ان کے نام کی طرف منسوخ ہو گیا۔ اب جو حنفی ہوگا وہی مسلمان ہے، جو مالکی ہوگا وہی مسلمان ہے، جو شافعی ہوگا وہی مسلمان ہے، جو مالکی ہوگا وہی مسلمان ہے، اور ان چار مذاہب سے جو الگ ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نام جو مسلمان تھا اب بدل گیا، حنفی ہونے کی، شافعی، حنبلی، مالکی بھی چار اماموں میں تقسیم ہو گیا، یعنی جو مالکی ہوگا وہی مسلمان ہوا، جو حنبلی ہو وہی مسلمان ہوا، جو شافعی ہے وہی مسلمان ہے، جو مالکی ہے وہی مسلمان ہے۔ اب ان چار فرقوں کے علاوہ کوئی مسلمان کوئی ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ دیکھو مالکی کسے کہتے ہیں؟ امام مالک کی تقلید کرنے والوں کو مالکی کہتے ہیں، لیکن حضرت امام مالک کی طرف مسلمان اسلام کی نسبت کی گئی، اسلام کی نسبت ہی امام مالک کی طرف کی جا رہی ہے کہ جو مالکی ہوگا یعنی اپنے آپ کو مالکی کہے گا وہ مسلمان ہے۔ امام شافعی کی طرف دین کی نسبت کی گئی، اسلام کی نسبت کی جا رہی ہے، جو شافعی ہوگا وہی مسلمان ہے۔ امام اعظم کے نام کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ امام اعظم کی طرف جو نسبت چھوڑ کر کے اپنے آپ حنفی کہے گا وہی مسلمان ہے۔ لیکن یہ بزرگان دین ہے، اسلام کی نسبت دین کی نسبت ان اماموں کی طرف کی گئی۔ اب صرف مسلمان کہنا کافی نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ ساتھ جب حنفی کہو گے تبھی مسلمان ہوگے، جب امام شافعی کی تقلید میں آؤ گے تبھی مسلمان ہوگے، جب امام مالک کی تقلید کرو گے تبھی مسلمان ہوگے۔ اب خالی تو مسلمان اپنے آپ کو کہو کہ اب یہ اسلام یہ صرف مسلمان زبانی طور پر کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کون سا مسلمان ہے؟ شافعی مسلمان ہے، حنبلی مسلمان ہے، مالکی مسلمان ہے، کون سا مسلمان ہے؟ تو اسے بتانا پڑے گا میں مالکی مسلمان ہوں، میں شافعی مسلمان ہوں، میں حنبلی مسلمان ہوں۔ اور پھر زمانہ آگے بڑھا، عقائد میں اختلاف ہوا تو اللہ رب العزت نے جو اپنے جبر کثیر بندوں کو پیدا فرمایا، حضرت ابو الحسن اشعری، حضرت ابو منصور ماتریدی۔ اب جو چاروں اماموں کے جو مقلدین ہیں، آپ دیکھیں اس دور میں فتنے پیدا ہوئے، بہت سارے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوئی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پر وظیفہ بندوں کو بھیجا، اور انہوں نے جو اسلام کے صحیح نظریات تھے اسے جو معتزلہ، قدریہ، جبریہ، لائنیہ، اس تمام تر باطل فرقوں نے جو اسلامی نظریات کو بگاڑ کر رکھا تھا اس کو چھانٹ کر کے حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے سنی صحیح العقیدہ جو عقائد اور نظریات میں جو مسلمانوں کے جو صحابہ اکرام سے اپنا چلے آ رہے تھے ان کو چھانٹ کر کے الگ فرما دیا۔ اب اسلام ان کی طرف منسوخ ہوگا۔ اب جو حنفی صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، اب صرف شافعی کہہ دینا کافی نہیں ہے، اب صرف آپ کوئی حنبلی کہتے کافی نہیں ہے، اب مسلمان ہونے کے لیے ان دو بزرگوں کی طرف نسبت ہونا ضروری ہے۔ اب بتا کون سا حنبلی
دین کی نسبت ہو رہی ہے ابو منصور ماتریدی کی طرف، حضرت ابو الحسن اشعری کی طرف، اسلام کی جوڑا جا رہا ہے۔ اب اسلام ان دو بزرگوں سے پہچانا جائے گا، ان دو بزرگوں کی طرف جس کی نسبت ہوگی وہی مسلمان ہے، اگرچہ وہ حنفی ہے، اگرچہ وہ شافعی ہے، اگرچہ وہ مالکی ہے، عقائد بھی کس کے تابع ہے؟ حضرت ابو الحسن اشعری کے ہے، حضرت ابو منصور ماتریدی کے ہے۔ اگر وہ ان دونوں سے الگ کسی کا نام بتائے وہ مسلمان نہیں، حنفی ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں، شافعی ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں، حنبلی ہوتے ہوئے مسلمان نہیں، حنفی ہوتے ہوئے بھی مالکی ہوتے ہوئے مسلمان نہیں، جب تک کہ اپنی نسبت ان دو بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی طرف نہ کر دے۔ یا تو کہے میں ماتریدی حنفی ہوں، یا تو کہے میں اشعری حنفی ہوں۔ اشعری کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے، جس جگہ کی یہ ابو الحسن اشعری رہنے والے تھے، اس جگہ کا نام اشعر تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو الحسن اشعری کہا جاتا ہے۔ ماترید کیا ہے؟ ماترید بھی ایک جگہ کا نام ہے جہاں ابو منصور رہا کرتے تھے، ان کے علاقے کی طرف دین کی نسبت کی جا رہی ہے۔ اب اسلام ماتریدی سے پہچانا جائے گا، اب اسلام اشعری سے پہچانا جائے گا۔ اب دیکھیں ان دو بزرگوں کے ناموں کی طرف نسبت کی گئی، لیکن اسلام کا نام بدلتا گیا، جیسے جیسے فتنے جنم لیتے گئے ویسے ویسے نام میں تبدیلی لانے کی ضرورت پیش آئی۔ بے شک بے شک، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ ایک دور میں حب الخطرین مسح الخفین سنیوں کا نام پڑ گیا، اہل سنت و جماعت بھی حضرت یہ بھی ہمارے ناموں میں سے ہمیں اہل سنت و جماعت بھی کہا جاتا ہے، ہمیں حنفی بھی کہا جاتا ہے، ہم ماتریدی بھی ہیں، ہم حب الخطرین مسح الخفین کے قائلین بھی سے ہیں۔ دیکھیے ہر دور کی تمیز کے لیے صحیح اور غلط میں فرق پیدا کرنے کے لیے جیسا جیسا فتن پیدا ہوتے گئے ویسے ویسے اسلام کی نسبت کسی نہ کسی بزرگ کے نام کی طرف کی گئی ہے۔ بے شک بے شک، امام حنبل کے زمانے میں قرآن کے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، اس وقت خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا حضرت امام، اب اس دور میں امام دین کو امام حنبل کی طرف نسبت کی گئی کہ جو امام حنبل کے نظریات پر عمل پیرا ہوگا وہی مسلمان ہوگا۔ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا اور اس میں بہت سارے حکومتی پیمانے پر اٹھا، حکومت کا ہی نظریہ خلق قرآن، قرآن کو مخلوق کا، قرآن کو مخلوق بتایا جائے، قرآن میں ایک مخلوق ہے۔ تو حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور قرآن نے اس باطل عقیدے کا ڈٹ کر کے آپ نے ان کا رد بلی فرمایا، اور اس وقت اسلام کی نسبت امام حنبل کی طرف کی گئی۔ جو امام حنبل کا پیروکار ہوگا وہی مکہ مسلمان ہے۔ ہر دور میں یہ نسبتیں بدل دی گئی۔ مجدد الفسانی کے دور میں اکبر نے دین الہی قائم کیا، اس دور میں اسلام کی نسبت مجدد الفسانی کی طرف کی گئی۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھیں کہ جو مجدد الفسانی کے نظریات اور عقائد کو ماننے والا ہوگا وہی اسلام، وہی مسلمان ہے، وہی اسلام ہے صحیح، اور ان سے ہٹ کر کے جو نظریہ رکھے گا، حالانکہ مجدد الفسانی ہو یا امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا حضرت ابو منصور اشعری ہو یا ابو الحسن اشعری ہو یا ابو منصور ماتریدی ہو، امام حنبل ہو، کیا انہوں نے تو کوئی اپنا نیا عقیدہ تو نہیں کرا تھا؟ وہی صحابہ تابعین کا عقیدہ ہی ہمیں دے رہے تھے۔ جب بگاڑنے والے بگاڑنے کے لیے پیدا ہوئے اور انہوں نے بگاڑ پیدا کی تو ہمیں بتایا صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تابعین کا یہ عقیدہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں یہ عقیدہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ کوئی نیا عقیدہ انہوں نے نہیں دیا، کوئی نیا نظریہ نہیں دیا ہمیں، وہی 1400 سال پرانا یہ عقیدہ دیتے آ رہے ہیں۔ اور ایک زمانہ آیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر وہابیت پیدا ہوئی، دیوبندیت جنم لی، قادیانیت جنم لی اور چکرانیت جنم لی، مختلف فرقات پیدا ہوئے۔ بہت سارے اپنے آپ کو حنفی کہنے لگے، بہت سارے اپنے آپ کو شافعی بتانے لگے، حنبلی کہنے لگے اور سلاسل سے بھی نسبت جوڑنے لگی۔ ہم چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم جو ہے نقشبندی ہیں، نسبت بھی جوڑنے لگے۔ عقائد میں جب فرق پیدا ہوا تو ان تمام سلاسل اربع ہوں یا مذاہب اربع ہوں یا عقائد
جو ہے اشعری ہو، ان سب کو جمع کر کے ایک نام علماء کرام نے دیا تاکہ صحیح اور غلط میں تمیز ہو جائے مسلک اعلیٰ۔ سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا دین نہیں ہے، وہی ابو الحسن اشعری کا بتایا ہوا طریقہ۔ حضرت ابو الحسن اشعری نے کوئی نیا طریقہ نہیں دیا، ابو منصور ماتریدی نے وہی طریقہ دیا تھا جو صحابہ کا تھا۔ اور امام اعظم چاروں مذاہب کے مجمع کا نام، چاروں سلاسل کے مجمع کا نام مسلک اعلیٰ۔ سبحان اور دین کی نسبت اس دور میں اعلیٰ حضرت کے نام کی طرف نہیں۔ بے شک بے شک، وجہ کیا ہے؟ ان تمام پر فکروں کا رد بدی کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں۔ جس دور میں مجدد الفسانی کی طرف دین کی نسبت کی گئی، ان کے ماننے والے کو ہی مسلمان سچا کہا جا رہا۔ اب اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کو ہی کہا جائے۔ بے شک، اب اس سے ہٹ کر کے وہ کہے گا ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے نہیں ہیں، تو وہ ماتریدی بھی نہیں ہے، وہ حنفی بھی نہیں ہے، وہ شافعی بھی نہیں ہے، وہ چشتی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سارے مجمع کا نام مسلک اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف یہ اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی نسبت ہے، اسلام کی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف کی گئی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا ہوا؟ یا کسی ایک نیتا کا تو نعرہ نہیں ہے۔ تو آج کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے پر چین پابندی لگا ہے، ان کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، پڑھیں۔ بے شک بے شک، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے اور آپ کے باپ داداؤں نے نہیں دیا، اس میں ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہوں کے ہاتھ ہیں۔ سبحان اللہ، کچوسا مقدسہ، مہاجرہ شریف، کالوی شریف، ان مقدس خانقاہوں کے مشائخ کے اکرام اکٹھا ہوئے، اور پھر جنگل علماء ہندوستان کے بڑے بڑے علماء مفتیان اکرام بیٹھ کر کے انہوں نے یہ جب دیکھا مختلف نظریات کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا حضور برتر مٹی میں مل گئے، کوئی کہتا حضور کو پیچھے کی خبر نہیں ہے، کوئی ہمارے دین کے مزارات کو کی حاضری کو شرک کو بدعت قرار دے رہا ہے، کوئی 11ویں کی کوئی بدعت کہہ رہا ہے، کوئی چھٹی شریف غریب نواز کی منانی کو بدعت کہہ رہا ہے، کوئی پھول چھڑانی چادر چڑھانی کو بدعت کہہ رہا ہے۔ تو اس دور میں اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو شافعی بھی بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں ماتریدی ہوں، اشعری بھی ہوں، اور حنفی بھی بتا رہا ہے، چشتی بھی ہوں، قادری بھی ہوں۔ تو اب تمیز کے لیے ایک نام کی ضرورت پڑی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نظریات اور عقائد پر ہوگا، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اللہ کو بے عیب ماننا، وہابیوں نے اللہ کو جھوٹا بتایا۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے نہ بولا، وہابیوں نے خدا کو جھوٹ بولنے کا امکان کی نسبت کی۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ تمام تر جتنے فرقے ذات موجود ہیں ان تمام تر فرقوں کے باقی نظریات سے ہٹ کر کے وہ عقائد، وہ نظریات مسلک اعلیٰ حضرت دیتا ہے جو صحابہ اکرام کے تھے، جو تابعین کے تھے، جو تبع تابعین کے تھے، جو ائمہ مجتہدین کے تھے، انہی نظریات کا پہچان اعلیٰ حضرت نے الگ سے کوئی نظریہ نہیں دیا، کوئی عقیدہ ہمیں نہیں دیا ہے، وہی عقیدہ اور نظریہ دیا۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت صرف عقائد کا نام نہیں ہے، معمولات کا بھی نام ہے، صرف معمولات کا نام نہیں، عقائد کا بھی نام ہے، عقائد اور معمولات اہل سنت کے مجمع کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور اس میں سارا سب کچھ آپ کو ملے گا، چاروں سلاسل کے معمولات بھی آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت میں ملیں گے، اور چاروں ائمہ مجتہدین کے مسائل بھی ملیں گے، اور امام حسن اشعری، ابو الحسن اشعری کے عقائد جو انہوں نے جو طریقے ہمیں مہیا کی ہے، اور حضرت ابو منصور ماتریدی کے دلائل بھی مسلک اعلیٰ حضرت۔ ان سب کے مجمع کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اب کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کرتا ہے تو اپنے آپ کے حنفی ہونے کا انکار ہے، اس کے چشتی ہونے کا بھی انکار کر رہا ہے، اپنے قادری ہونے کا انکار کر رہا ہے، اپنے ماتریدی یا اشعری ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ ان سب کے مجمع کا نام ہے۔ تو دین کی نسبت یہاں مسلک کی کہ اعلیٰ حضرت کی جو دین کی نسبت کی گئی اعلیٰ حضرت کے نام کی طرح، جس طرح ہر دور بھی تمیز کے لیے ہوتا آیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں نہیں لگا رہے، تو ہمارے معمولات
ہم مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ لگا کر بتاتے ہیں ہمارا عقائد وہ ہے جو غریب نواز کا تھا، جو مقتول سمرا کا تھا، جو صابر پاک کا تھا. یہ ہمارے نظریات اور عقائد ہے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کر کے بتاتے ہیں. یہ تمیز ہے اس دور کی، اور اس تمیز کے علاوہ کسی کے کوئی دوسری تمیز لگا کر کے اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت کرتا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرے. بے شک بے شک میرا دعویٰ ہے بے شک کسی بھی بڑے سے بڑے ملا بولا ہوا بے شک مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی نام سے وہ ثابت کر کے دکھائے اپنے آپ کو مسلمان. اگر اسے ثابت کرنا اس دور کی تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو ماننا ہی پڑے گا. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہی ہے جو تمام عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کا مجموعہ ہے. بے شک سبحان اللہ مجموعہ ہے. اب مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یہ نام نہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے خاندان سے مرید ہوگا، نہیں. اور مرید ہونا کچھ لوگوں نے انپڑھ لوگوں نے آواز اٹھائی. اب دیکھو اب اعلیٰ حضرت کے خاندان میں مرید ہو تاکہ ہم مسلمان نہیں. کسی بھی سلسلے جو چار مشہور سلاسل کسی بھی وہ ہو جائے لیکن عقیدہ وہ رکھے جو اعلیٰ حضرت نے دیا. بے شک نظریہ وہ رکھے جو اعلیٰ حضرت نے دیا. بے شک ایسا ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں مرید ہونے والا ہی وہی مسلمان ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے خاندان میں مرید ہو کر اعلیٰ حضرت کے نظریات کے خلاف ان کے دیے ہوئے معمولات کے خلاف ہے تب وہ مسلمان نہیں ہے مرید ہوتے ہوئے. اس لیے کہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، سیدھے سادھے مسلمان. اب دیکھو اعلیٰ حضرت کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے کا مطلب ان کے پیغام، بے شک انہوں نے جو ہمیں عقیدے دی ہے، نظریات دی ہے. ہم اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کہہ کر کے ہم اپنے عقائد کا پرچار کرتے ہیں، اپنے معمولات کا پرچار کرتے ہیں. ہم ہیں میلاد منانے والے، مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ مفہوم ہوتا ہے. ہم ہیں مزارات پر چادر چڑھانے والے، ہم ہیں 11ویں کرنے والے، ہم ہیں خواجہ کی چھٹی بنانے والے. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا مفہوم. ہم ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو قید دام ماننے والے، ہم ہیں جو بزرگان دین کی تعظیم اور توقیر بجا لانے والے، ہم ہیں اولیاء کرام کی مزارات کو جنتی یہ جو کہ حاضری کو عبادت تصور کرنے والے. یہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کر ہم اپنے عقائد اور معمولات کا پرچار کر رہے ہیں. اور اگر کوئی روکتا ہے تو ہمارے معمولات کو روک رہا ہے، کیونکہ سارے معمولات کا اعلان کرنا پرچار کرنا مشکل ہے. بے شک اب کس معمولات کا نام لے کر کے اعلان کرو گے؟ ہم میلاد منانے والے ہیں، ہم جھنڈے چڑھانے والے ہیں. کس کا مسئلہ کیا سمجھ جائے گا؟ سبحان اللہ سمجھ جائے گا اس میں جتنے معمولات ہیں. اس لیے ایک نام دیا. اب اگر کوئی انکار کرتا ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو انکار کرنا، اپنے حنفی ہونے کا انکار کرنا، اپنے شافعی ہونے کا انکار کرنا، اور اپنا چشتی قادری نقشبندی ہونے کا انکار کرنا. کیونکہ سارے سلاسل، سارے عقائد اور سارے نظریات ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین اور سلاسل اربعہ کے عقائد اور معمولات کے مجمع کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اب یہ مسلک اعلیٰ حضرت اب ہوگا عین دین اسلام ہوا، عین دین اسلام ہوا. مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار دین اسلام کا انکار کہاں تک لے جائے گا؟ جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کیا اس نے اسلام کا انکار، کیونکہ نام اسلام کا ہی تو نام دوسرا نام ہے مسلک اعلیٰ. بے شک ہر دور بھی نام بدلا ہے. اب اگر کوئی حنفیت کا انکار کرتا ہے تو اسے کیا کرو گے؟ مسلمان مانو گے؟ حنفیت، شافعیت، اگر کہا میں نہ ماتوریدی ہوں اور نہ ہی میں اشعری ہوں پھر کیا ہے؟ اسلام سے ہی خارج ہوا، مسلمان ہی نہیں رہا ہو. اسے کہنا اب ماتوریدی اب ایک کئی نام تبدیل ہوئے ہیں. 1400 سال عرصے میں بہت سے نام تبدیل اسلام کے. ایک دور میں اسلام رہا، پھر اہل سنت والجماعت بنے، اور پھر ماتوریدی ہوئے، اشعری ہوئے، اور پھر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوئے، اور پھر حب الخطرین اور رسول حسین نام پڑا ہمارا. ہر دور میں نام بدلتا گیا. سنی مسلمان کا، اسلام کا ہی نام بدلتا گیا، مسلمان کا نام بدلتا گیا تاکہ غلط اور صحیح میں فرق کر دیکھیں. اب یہ دور آیا مسلک اعلیٰ حضرت. اب کہتے ہیں 1400 سال پرانی
سبحان اللہ سب آ گئے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بتا دو، اس میں ساری چیزیں آ گئی. تم مسلمان بھی ہو اور کون سے مسلمان ہو، ماتریدی ہو یا اشعری، وہ بھی آ گئے. اور یہ بھی آ گئے تم حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، تم چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری ہو، تم حب الختنین مسعود خفیف کے ماننے والے ہو، یہ ساری چیزیں مسلک اعلیٰ حضرت میں آ گئے. سبحان اللہ. اب سارے ناموں کی تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں. دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کیا کافی ہے نارا حنفی کہہ دینا کافی ہے؟ سارے دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، مقدس بتاتے ہیں اپنے آپ کو. آپ کہو میں حنفی ہوں، تو دیوبندی تو بھی حنفی کہہ رہے ہیں. تمیز چاہیے. اب وہ ٹھوس حنفی ہوگی، ہم صحیح حنفی ہوگی. تمیز کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ اور کہو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں. اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار نہیں تو وہ تو حنفیت کا بھی پیروکار نہیں، وہ تو ماتریدیت اور اشعریت کا بھی پیروکار نہیں، وہ چشتیت قادریت کا بھی پیروکار ہے. اسلام سے خارج. اس لیے علماء نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت عین دین اسلام ہے. بے شک بے شک. کسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب اپنے آپ کو کرنا، یہ کہنا میں مسلمان ہوں، یہ کہنا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بتانا دونوں ایک ہی بات ہے. تم چاہے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بتاؤ یا کہو کہ ہم مسلمان ہوں، دونوں ایک ہی بات ہے. بے شک بے شک. اب اگر کہے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت والا نہیں ہوں تو مطلب ہوا میں مسلمان نہیں ہوں. آگے کھولو اور پڑھنے کی کوشش کرو. بے شک بے شک. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کرنے والا ہمارے معتقدات کا انکار کر رہا ہے، ہمارے معمولات سنت کا انکار کر رہا ہے، ہمارے عقائد حقہ کی نفی کر رہا ہے. وہاں ایسے آدمی کوئی تعظیم اور توقیر میں جانا ہے جو ہمارے سنیت پر حملہ کر رہا ہو، ہمارے اسلام پر حملہ کر رہا ہو، ہمارے حنفی ہونے پر اعتراض کر رہا ہو، ہمارے جو ہے قادری ہونے پر انکار کر رہا ہو، ہمارے اشعری ماتریدی ہونے کا انکار کر رہا ہو. ہم اس کی کاری میں سے بجانا ہے جو ہمیں کہنا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگا. مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ کو مسلمان مت کہو، یہی بات ہے. اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اعلان مت کرو، چاہے یہ کہے چاہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ یا یہ کہہ دو، ایک ہی بات ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہ اہل دین اسلام ہے، دین اسلام کا ہی دوسرا نام ہے. جس طرح ہر دور بھی نام بدلتا آیا ہے اور اسلام کی نسبت ہر دور میں کسی نہ کسی بزرگ کی طرف کی گئی ہے، اس دور میں اعلیٰ حضرت کی طرف اسلام کی نسبت کی گئی ہے. اگر پوچھ رہا ہے اعتراض ہے تو پچوشا کی بزرگوں سے پوچھو. حضرت شیخ الاسلام مدنی علیہ صاحب کہتے ہیں میں فخر سے کہتا ہوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہوں اور میں بریلوی بھی ہوں. سبحان اللہ. اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم اپنے آپ کو بریلوی بھی اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار بتانے بھی کوئی حق کا محسوس نہیں کر رہا ہے. یہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہم نے کوئی کو بولے جسے وضو حضور کے فرائے. بے شک بے شک بے شک. اب بتائیے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ سنیت کا نعرہ ہے، حنفیت کا نعرہ ہے، ہمارے ماتریدی ہونے کا نعرہ ہے. اس کی نفی کر رہے ہو تو تم اپنے آپ کے مسلمان ہونے کی نفی کر رہے ہو. اس لیے ہوشیار رہے ایسے لوگوں سے بھی. اور مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی عالم سے پوچھو، چاہے پیروں سے مسائل پوچھے جو پورا کرتے ہیں. یہی مسئلہ کیا ہے؟ پانچواں مسئلہ ہے. وہ یہ کہ جاہل پیروں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے کیا. اسے پانچواں نعرہ ہی بولتے ہیں. ابھی بھی پانچواں نعرہ ہے ہوتا کیسے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شناخت اور علامت ہے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اگر پانچواں مسئلہ ہوتا تو پھر اعلیٰ حضرت اپنے مسئلہ کے مطابق مسائل لاتے. انہوں نے تو کوئی اپنی جانب سے کوئی مسئلہ عقیدہ نہیں دیا. وہی جو امام اعظم کے جو مسائل تھے اسی کو جو دیوبندیوں نے اپنے آپ کو حنفی کہہ کر کے اس کی دخل اندازی کی تھی اسے جھاڑ کر کے الگ کیا. دیوبندی ہی تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں.
اس لیے اعلیٰ حضرت کی نسبت اس حنفیت کی نسبت کہہ لو یا ماتریدیت کی نسبت کہہ لو یا اہل سنت و جماعت کی نسبت کہہ لو یا آپ یہ کہہ لو کہ آپ اسلام کی نسبت کہہ لو، اعلیٰ حضرت کی طرف کی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک نام سب کے مجمع کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس میں سب آ گیا، تمہارا حنفی ہونا بھی آ گیا، تمہارا شافعی ہونا بھی آ گیا، تمہارا حنبلی ہونا بھی، تمہارا ماتریدی ہونا بھی، تمہارا اشعری ہونا بھی، تمہارا اہل سنت و جماعت ہونا بھی، تمہارا قادری چشتی سہروردی نقشبندی ہونا، سب مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ صرف عقائد کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، نہ معمولات کا نام ہے، دونوں کے مجمع کا عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے پھر کون سا پانچواں مسلک ہوا؟ ہاں جب معمولات اہل سنت، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت کا نام ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئی، تو پھر یہ پانچواں مسلک کہاں سے ہوا؟ بے وقوفی ہوگی یا کبھی بھی ہے، کم لائی ہے یا حسد ہے، تعصب ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہماری سنیت کی شناخت ہے، ہمارے حنفیت کی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہم مسلمان ہونے کی ایک پہچان ہے۔ بے شک بے شک۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہونے کی نفی کرنا اپنے اسلام کی ہی نفی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اسی پر ہم سبوں کا خاتمہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ وما